الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. محترم بھائیو، 1433 ہجری، اس 1433 ہجری سال کا جو ذوالقعدہ مہینہ چل رہا ہے، اس کی آج 12 تاریخ ہے. اس مہینے میں اسلامی تاریخ میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزرا ہے، اس میں کئی ایک اہم واقعات رونما ہوئے. اس میں سے ایک اہم ترین واقعہ جس کا آج اللہ کی توفیق سے ہم تذکرہ کریں گے، وہ صلح حدیبیہ کا واقعہ تھا. یہ سیرت کے وہ پہلو ہیں جن کو اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو یاد کرایا کرتے تھے، جیسے کوئی صورت یاد کراتے ہیں. غزوات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ابوبکر سے عمر کی زندگی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ایک لازمی حصہ ہونا چاہیے ہماری زندگیوں کا، بچوں کی تربیت کا بھی، اپنے آپ کے میں مطالعے میں بھی. تو یہ سیرت آپ جیسے جیسے پڑھتے جائیں، یہ عجیب دل میں سکون ملتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سے اور معرفت، ان کی زندگی سے قربت محسوس ہوتی ہے. اس میں اور کوئی فائدہ نہ بھی اس وجہ سے کہ جو اپنے محبوب کا ذکر، اس کا ذکر کرنے سے جو مزید بندے کو انس ملتا ہے، اس سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے. یعنی جس شخص کا آپ زیادہ تذکرہ کریں، اس سے اور زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اور زیادہ اس سے محبت بڑھتی ہے. اور پھر اپنی زندگی کے لیے جو ایک شمع آپ کو سامنے نظر آتی ہے، جو رستہ روشن کرنے کے لیے بھی یہ سیرت نبوی ایک بہت اہم چیز ہے، جس سے کہ صرف فقہی احکام نہیں، صرف یہ نہیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس کے علاوہ بہت سے پوری زندگی میں بے شمار پہلوؤں سے آپ کو سیرت پڑھتے جائیں، اس میں آپ کو رہنمائی ملتی ہے کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے. اور اگر آپ اس کو بنظر غائر پڑھیں، یعنی غور و فکر اس پہ کریں کہ ایک سیرت کا جو واقعہ ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پہ کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، یہ نہیں کہ اس پہ کہانی کی طرح پڑھیں، بلکہ اس پہ رک کر ہر چیز میں اس میں خود سے غور و فکر کریں، تو آپ کو اس میں بے شمار واقعات، بے شمار جو اسباق ہیں اپنی زندگی کے لیے اس میں ملتے ہیں. تو یہ جو آج کا جو واقعہ ہے، یہ صلح حدیبیہ، اس کی بہت سی تفصیلات احادیث کی کتب میں، سیرت کی کتب میں آئی ہیں، جو اگر پوری تفصیلات کا ذکر کیا جائے تو وہ اس مجلس میں اس کے احاطہ مشکل ہے. تو اس لیے جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا یہ تجلیات نبوت کے نام سے کتاب ہے. الرحیق المختوم بہت معروف کتاب ہے سیرت کے موضوع پر، جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ، جو چند سال پہلے وفات ہوئی، تو ان کی تالیف شدہ کتاب ہے. اور جیسے آپ اسی نے جانتے ہوں گے، رابطہ عالم اسلامی نے ایک سیرت کے موضوع پہ کتاب لکھنے میں جو مقابلہ کروایا تھا، اس میں دنیا بھر سے مختلف مصنفین نے اس میں حصہ لیا تھا. اس میں رحیق المختوم کے جو مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، ان کو اول انعام ملا تھا. اس میں انہوں نے ابتدائی طور پہ وہ کتاب عربی میں لکھی، تو خود ہی اس کا اردو میں بھی انہوں نے اس کی تصنیف کی. اور پھر اس کتاب کی اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ آج کل لوگوں کا مطالعے کی طرف رجحان کم ہے، صبر کم ہے ان کا اس شرعی علم کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھ کر اپنے آپ کو جما کر اس میں پڑھنا پڑھانا، اس کے لیے ان میں صبر کم ہے. تو انہوں نے خود ہی اس کا کئی سالوں کے بعد اس کی مختصر لکھی، رحیق المختوم کی مختصر لکھی، جو کہ عربی میں بھی آگے روضۃ الانوار کے نام سے، اور اردو میں بھی انہوں نے لکھی جو کہ تجلیات نبوت کے نام سے، اور بعض جو ایڈیشنز ہے وہ مختصر رحیق المختوم کے نام سے بھی پاکستان میں شائع ہیں. تو یہ خود ہی یعنی علماء کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا علم پہنچ جائے. رحیق المختوم ایک لیول پہ لکھی، خود ہی انہوں نے اس کی مختصر عربی میں بھی لکھی، خود ہی اس کی مختصر اردو میں بھی لکھی کہ یعنی عوام الناس جو اتنا نہیں پڑھ سکتے اسے کم درجے میں پڑھ لیں، لیکن لوگ جو ہیں اس کو پڑھنے لگ جائیں. تو یہ ہم واقعہ اس سے ہی پڑھیں گے. اس کے ساتھ جو بعض اسباق جو علماء نے اس واقعے کے بارے میں لکھے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب زاد المعاد پڑھنے کے لائق ہے. بہت ہی یعنی
بہت ہی عمدہ کتاب ہے اپنے باب میں، وہ سیرت پہ اصل میں لکھی گئی ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد صلی اللہ علیہ وسلم کے زاد المعاد، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی سیرت پہ کتاب ہے. اس کا مختصر بھی، اس کا جو مختصر ہے اس کا ترجمہ تو یہاں عام ملتا ہے. اس کتاب میں بھی انہوں نے اس صلح حدیبیہ کے واقعے پہ انہوں نے تبصرہ کیا اور کئی ایک واقعات کا اس میں، کئی ایک اسباق کا اس میں ذکر کیا ہے. ان میں سے چند اسباق کا ہم آخر میں ذکر یہاں پر بھی کریں گے. الغرض کہ اگر آپ اس واقعے کو زیادہ تفصیلات کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ وقت کا ضیاع ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو اور اس میں لطف آئے گا، مزید اسباق ملیں گے اس میں. ہم یعنی اس کی کئی ایک تفصیلات چھوڑتے ہوئے یہاں پہ اس کو اللہ کی توفیق سے تذکرہ کریں گے. سب سے پہلی بات جو اس تعلق سے جن آیات کے میں نے تلاوت کی، یہ اس صلح حدیبیہ کے آخر میں اتری تھیں، اور اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالی نے اس کو فتح قرار دیا تھا، جس پہ کہ صحابہ کو تعجب ہوا، جیسے کہ آگے آئے گا. اس واقعے کی جو ابتدا ہے صلح حدیبیہ کی، وہ اس خواب سے ہوئی تھی جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 6 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ وہ مکہ گئے ہیں اور عمرہ کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. اور انہوں نے عمرہ کیا اور بعد میں کئی صحابہ نے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے، کئی صحابہ نے حلق کروایا، کئی صحابہ نے قصر کروایا، کئی نے بال پورے صاف کرائے، کئی نے کتروائے. تو یہ جو واقعہ آپ جانتے ہیں، انبیاء کے جو خواب ہیں وہ میرے آپ کے خواب کی طرح نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں. شیطان انبیاء کو خواب نہیں دکھا سکتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. تو ان کو ایک خواب ہے، انہوں نے صحابہ کرام کو سے اس خواب کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، اور انہوں نے اس خواب سے صحابہ کی جو اکثریت نے یہ سمجھا کہ وہ اس سال مکہ میں داخلہ ان کو نصیب ہوگا. کئی سال سے جو مشرکین تھے انہوں نے ان کے لیے ممکن نہیں چھوڑا تھا کہ وہ مکہ میں داخل ہو سکیں، اس لیے مشرکین، اس لیے جو بیت اللہ کی محبت دلوں میں لیے ہوئے صحابہ تھے وہ اس کی تمنا رکھتے تھے کہ دوبارہ سے ان کو وہاں داخلہ نصیب ہو جائے. تو وہ اس خواب کو سن کے خوش ہوئے، اور ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو بتا دیا کہ وہ عمرے کی تیاری کر رہے ہیں. اس طرح سے جو دیگر اعراب تھے، جو بدو ارد گرد رہتے تھے مدینہ کے، ان کو بھی پیغام بھجوایا گیا کہ وہ بھی ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے عمرہ کرنے کے لیے. لیکن ان لوگوں نے سستی کا مظاہرہ کیا اور اپنے عذر تراشے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں ان کا تذکرہ کیا گیا، فَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا، کہ تمہیں انقریب وہ جو پیچھے رہ جانے والے بدو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہمارے گھر والوں نے اور ہمارے جو شغلتنا اموالنا، ہماری مال و دولت نے اور ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر دیا، بس آپ ہمارے لیے دعا مغفرت فرمائیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں وجہ یہ تھی، بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ بلکہ اصل میں تم نے گمان کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں کی طرف دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئیں گے. اصل میں یہ جو تمہارا دل میں یہ بات چھپی تھی، اس وجہ سے تم ساتھ نہیں گئے تھے، اور ادھر یہ تراش رہے تھے کہ نہیں ہم مصروف ہو گئے تھے، کوئی اور ہمارا یعنی ادھر تھا. تو وہ ان میں سے اعراب اس لیے نہیں آئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار اور مہاجرین تھے انہی کو لے کر 1400 صحابہ کو ساتھ لے کر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے اس عمرے کی ادائیگی کے لیے. اور آپ کا جو ارادہ وہ صرف عمرہ ادا کرنے کا ہی ارادہ تھا، کسی سے جنگ و جدال کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ جا کے اپنے احرام باندھا، اور پھر وہاں سے ایک جاسوس بھی آپ نے روانہ کیا جو قبیلہ بنو خزاعہ، جو مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ تھا. اور یہ شروع سے یعنی یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مسلمانوں کا بہت خیر خواہ قبیلہ تھا. شروع سے اسلام کی ابتدا سے مسلمانوں کا حلیف چلا آ رہا تھا. تو ان میں سے جو اس قبیلہ خزاعہ کا تذکرہ اس صلح حدیبیہ میں کئی بار آتا ہے، اور ان سے اس میں مدد لی گئی، انہوں نے آ کے خبریں دیں. یہ پہلی جگہ اس کا تذکرہ جو کہ آپ نے جاسوس بھیجا، وہ جاسوس جو تھا وہ خزاعہ یعنی ایک مشرک آدمی تھا، اس سے آپ نے جو بوقت ضرورت جہاد کے لیے یا اس عمرے کی خاطر یعنی جاسوسی کے لیے آپ نے اس سے مدد حاصل کی بوقت ضرورت، اور لیکن وہ ظاہر با اعتماد تھا، اسی اس سے مدد حاصل کی گئی. تو آپ نے اس کو بھیجا تاکہ ان کی خبر لے کر آئے کہ قریش جو ہیں وہ کیا کہیں، کوئی تیاری تو نہیں کر رہے ہے، کیا پلان ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر، اور وہاں پہ آپ نے ایک اور کام بھی کیا کہ جانور
جانور جو آپ 70 اونٹ تھے جو ساتھ حجی کے لیے قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے ان جانوروں کے گردنوں میں قلادہ ڈالا، اور جو اشعار یعنی اس پہ نشان لگانا ایک ہوتا ہے، یہ وہ جانور جس کو متعین کر دیا جائے کہ یہ یعنی بیت اللہ کی طرف لے جایا جا رہا ہے قربانی کے طور پہ، تو اس کو یہ جاہلیت سے طریقہ چلا آ رہا تھا، جس کا اسلام نے بھی بعد میں جس دستور کو جاری رکھا، تو اس کے گلے میں قلادہ جیسے کوئی جوتی یا اس قسم کی چیز ڈال دی جاتی تھی، اس کا ہار، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو اونٹ، اگر وہ اونٹ ہے تو اس کی کوہان کو چیرا جاتا تھا، اس سے تھوڑا سا خون نکلتا تھا، اس کو اسی کی کوہان پر مل دیا جاتا تھا، تو یہ ایک نشانی ہوتی تھی کہ قلادہ اور اشعار، اس کو اشعار کہتے ہیں، اشعار کہتے ہیں نشان لگانے کو، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ کیا، تو یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ قربانی جو ہے یہ خاص بیت اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، تو جو شخص بھی اس کو دیکھتا تھا اس کی تعظیم کرتا تھا، اس سے چھیڑ چھاڑی کوئی نہیں کرتا تھا، ایسے جانور تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور لے کے جائے تھے ان کو بھی اس طرح ان کے گلے میں قلادہ ڈالا، ان پہ کوہان پہ نشان لگایا، اور 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین ان کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہو گئے۔ قربانی کے جانور 70 اونٹ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے سفر جاری رکھا حتیٰ کہ آپ عسفان کی جگہ پر پہنچ گئے، اور وہاں پہنچے تو آپ کو جاسوس نے جس کو آپ نے وہاں سے بھیجا تھا بنو خزاعہ کا، اس نے آ کر یہ اطلاع دی کہ قریش کے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ یہاں سے آپ روانہ ہو گئے ہیں، اور انہوں نے وہ تیاری کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے کا انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے، اور انہوں نے ذی طویٰ جو جگہ ہے مکہ کے قریب جگہ، اس میں انہوں نے پڑاؤ ڈال رکھا ہے، اور ساتھ اس نے یہ بھی خبر دی کہ خالد ابن ولید جو اس وقت مشرک تھے، انہوں نے خالد ابن ولید نے 200 جنگجوؤں کو لے کر ایک پاس ہی ایک جگہ پر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سے کوئی 15 کلومیٹر آگے ایک جگہ پہ انہوں نے قرع الغمیم اس جگہ کا نام تھا، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور تیاری کر رکھی ہے کہ یہاں سے مسلمانوں کو آگے مکہ کی سمت بڑھنے نہیں دینا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ مشورہ کیا، صحابہ سے مشورہ کیا کہ مجھے مشورہ دو، کہ اس آدمی نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ قریش نے اور لوگوں کو بھی جمع کر لیا، اس گرد کے جو کچھ قبیلے ہیں بدوؤں کے ان کو بھی جمع کر لیا مسلمانوں کے خلاف یعنی لڑنے کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ مشورہ مانگا کہ یہ مجھے مشورہ دو کہ کیا وہ جو قبیلے دوسرے جو قریش کے ساتھ مل گئے ہیں، کیا ہم ان کے اہل و یال جو پیچھے ہیں خود تو مرد آگے چلے گئے ان پر ہم چڑھائی کر دیں تاکہ وہ ان کی مدد سے باز آ جائیں، یا ہم اپنے جو رخ ہے وہ کعبہ کی طرف ہی رکھیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے، ہم عمرے کی خاطر نکلیں، لہذا اپنا رخ اسی طرف رکھیں، جو ہمارے راہ میں رکاوٹ بنے، ہمیں مکہ کی جانب نہ جانے دے، اس سے ہم تعرض کریں، اس سے ہم یعنی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور آپ نے آگے کچھ کرنے کا حکم دیا۔ تو آگے خالد بن ولید انہوں نے یہ دیکھا، جو کہ ظاہر اس وقت مشرک تھے، اس وقت ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا جو ان کے مختلف لوگ ارد گرد پھیلے ہوئے تھے، جو انہوں نے جیسے بھی اس کے لیے یعنی منصوبہ بندی کی ہوئی تھی، تو مسلمان ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے اور اس میں رکوع سجدے بھی کر رہے تھے۔ تو انہوں نے بعد میں جب نماز ادا کر لی مسلمانوں نے، تو یہ خالد بن ولید نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ تو غافل تھے، نماز ادا کر رہے تھے، رکوع سجدے میں جا رہے تھے، تو غافل تھے، ہم نے موقع ہاتھ سے ضائع کر دیا، اس موقع پہ ان پہ چڑھ دوڑتے تو ہم آرام سے ان کو قابو کر لیتے۔ پھر انہوں نے یہ عزم کیا کہ اگلے نماز پہ، عصر کی نماز پہ ان پہ چڑھائی کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظہر عصر کے درمیان صلاۃ الخوف کی جو آیات ہیں سورہ نساء میں وہ نازل فرما دی کہ جب اس طرح کے جنگ کا موقع ہو تو اس میں خاص اس کی کیفیت نماز کی بتائی گئی کہ پوری نماز نہیں بلکہ یعنی صلاۃ الخوف کا ایک معروف طریقہ ہے جس میں یعنی تخفیف کر دی گئی، اور اس لیے ان کے ہاتھ سے وہ موقع عصر کی نماز میں بھی چلا گیا۔ صلاۃ الخوف میں ہمیشہ آدھے لوگ اٹینٹو رہتے ہیں، آدھے لوگ نماز پڑھتے ہیں، خاص کا یعنی احکامات ہیں، اس لیے وہ موقع ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بچتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، قریش کو آپ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، آپ کو امید تھی کہ قریش آگے جا کے مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام کو، دعوت کو ان سے بہت فائدہ پہنچے گا، جیسے کہ وقت نے یعنی ثابت بھی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعرض کیے بغیر، ان سے مقابلہ کیے بغیر آپ نے ایک اور رستہ لے لیا، اور ایک جگہ ایک رستہ جو کہ جا کے
سنیت المرار کے نام سے ایک جگہ تھی, وہاں پہ جا کے نکلتا تھا. اس راستے سے آپ کھولیے. وہ سنیت جو یہ سنیہ کی جگہ ہے, یعنی سنیہ کہتے ہیں کسی اونچی جگہ کو, اس اونچی جگہ کا نام سنیت المرار تھا. تو وہ آگے اس سے تھوڑا سا آگے حدیبیہ کا مقام تھا جہاں شمیسی ہے. حدیبیہ وہی جگہ جس کو شمیسی کہا جاتے ہیں. تو وہاں سنیت المرار پہ جو آپ پہنچے تو وہاں پہ ایک شخص جو خزاعہ قبیلے کا ہی تھا, بدیل ابن ورقا الخزاعی, اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ قریش جو ہے انہوں نے سب یعنی انہوں نے فلاں جگہ پہ پڑاؤ ڈال دیا اور وہ آپ سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ آپ کو تہیہ کیا ہوں کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ واضح فرمایا. بدیل ابن ورقا کے آنے سے پہلے جو ایک بات تھی وہ یہ کہ وہاں پہنچ کر سنیت المرار کی جگہ پہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جس کو قصوا کا نام دیا گیا تھا وہاں پہ بیٹھ گئی. تو لوگوں نے کہا کہ خلعت الناقہ, کہ یہ اونٹنی اڑ گئی ہے, ضد میں آ گئی, اب نہیں چل رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد فرمایا کہ نہیں, اونٹنی اڑی نہیں ہے, نہ ہی اس کی طبیعت ہے, یہ اڑنے والی اونٹنی نہیں ہے, لیکن اس کو ولکن حبس حابس الفیل, اس کو اس چیز نے, اس ہستی نے روک لیا جس نے وہ فیل کو, ہاتھی کو روکا تھا. جس ہستی نے ہاتھی کو روکا تھا اس نے اس کو روک لیا, اڑنے والی اس کی طبیعت نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مشرکین نے میرے سے کسی ایسی بات کا سوال کیا جس میں کہ اللہ کی تعظیم, اللہ کی جو حرمتوں کی تعظیم اس کے اندر شامل ہو, تو میں ان کی بات کو مانوں گا, ان کی بات کو پوری کروں گا. اور آپ نے پھر اس اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ یکدم کھڑی ہوگی اور آپ نے اس کے سمت, اس کا رخ بدل دیا اور آپ حدیبیہ کے ایک کنارے پہ, حدیبیہ کے مقام پہ چلے گئے. حدیبیہ میں ایک چشمہ تھا یا ایک کنواں تھا جس میں بہت تھوڑا سا پانی تھا. وہاں پہ جا کے آپ نے پڑاؤ ڈالا تو صحابہ کرام نے, وہ جو چشمہ تھا وہ بمشکل چند ایک افراد اس سے کچھ پی سکتے تھے, تو وہ جو چشمہ تھا اس سے یعنی سیراب نہ ہونے کی وجہ صحابہ کرام نے آ کے پیاس کی شکایت کی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو کنانہ, اپنے جو جہاں پہ تیر ہوتے ہیں اس میں ایک تیر نکالا اور کہا کہ اس کو اس میں ڈال دو, اس کنویں میں ڈال دو. تو اس کو کنویں میں ڈالنے سے وہ اس کا پانی جو ہے وہ ابلنے لگ گیا, یعنی نکلنے لگ گیا, اور حتیٰ کہ سارے صحابہ اس سے سیر ہو گئے. یا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا جو کہ کئی ایک موقعوں پہ سامنے آیا کہ تھوڑا سا پانی یا تھوڑا سا کھانا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ اتنے لوگوں کی کفایت کر گیا جو کہ اس سے یعنی 10واں حصہ بھی اصل میں ان کو کفایت نہیں کر سکتا تھا. جو کنویں کا پانی تھا اس سے سب لوگ اس کی وجہ سے, اس برکت کی وجہ سے سیراب ہو گئے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدیل ابن ورقا جو خزاعہ, وہ جو پہلے جاسوس بھیجا تھا وہ بھی خزاعہ قبیلے کا تھا, ایک اور شخص تھا خزاعہ کا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ تھا. اس نے آ کے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کے تہیہ کیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے اسے بتایا کہ ہم تو عمرے کے لیے صرف آئے ہیں, لڑائی کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم صلح کے لیے تیار ہیں, لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو پھر ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ ہمارا سر تن سے جدا نہ ہو جائے یا اللہ کا حکم نافذ ہو جائے. اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنگ نہیں چاہتے تھے, آپ نے سیدھا جنگ کا مطالبہ جو ان کا پورا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے صلح سے کام ہو جائے, یعنی خون خرابہ جو اس سے وہ بچ جائے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں سیاسی جیت تھی. اس موقع پہ صحابہ کو یا مسلمانوں کو وہ لوگ اندر جانے دیں یا نہ جانے دیں, دونوں صورتوں میں مسلمانوں کی جیت تھی. اگر وہ جانے دیں تو یہ بھی ان کی جیت تھی. کئی سالوں سے جو روکے بیٹھے تھے ان کو مسلمانوں کو وہ ان کو داخلے کا موقع مل جائے اور وہ ان کی قوت تسلیم کر رہے ہیں. نہ جانے دیں تو ان پہ بات آتی تھی کہ جو بیت اللہ کے پاسبان بنے بیٹھے ہیں وہ ایک ایسی جماعت جو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو وہ روکے ہوئے ہیں, جانے نہیں دے رہے. تو دونوں صورتوں میں ان کے لیے یعنی مشکل تھے. صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین جو گفت و شنید ہوئی اس میں یہ بدیل, یہ جو خدا کا بندہ تھا, اس نے جا کے ان کو خبر دی کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہو, یہ کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے ایک اور بندہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا, مکرز بن حفص نامی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی وہی بات کہی جو پہلے بدیل کو کہی تھی. اس نے جا کے پھر ان لوگوں کو بتایا. پھر قریش نے ایک اور جو بدو آئے تھے ان میں ان کے ایک سردار کو بھیجا. جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسا بندہ ہے, ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو
قربانی جو حدی کے لیے جانور لے جایا جاتا ہے اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. تم اپنے سارے جانور کھڑے کر دو, جانور کھڑے ہو گئے, بڑی واضح ہوتے ہیں یہ اس پہ یعنی قلادہ پہنایا گیا یا اس کی کوہان پہ نشان لگایا گیا کہ یہ بیت اللہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں. اور صحابہ کرام نے سارے جانور کھڑے کر دیا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا. تو وہ جو شخص تھا وہ تو یعنی اس کی بڑی تعظیم کرتا تھا, وہ یہ دیکھ کے ساتھ ہی واپس چلا گیا. اس نے کہا کہ یہ تو سارے جانور ان پہ اشعار ہوا ہے, نشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ بیت اللہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں, لوگ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. تو واپس گیا اور لوگوں کو جا کے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو روک رہے ہو جو صرف عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے پاس تو یہ جانور ہیں جن پہ اس قسم کا یعنی جو نشان لگا ہوا ہے, مخصوص نشان لگا ہوا ہے, وہ تلبیہ پڑھ رہے ہیں. فلاں فلاں قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ تو یعنی حج کریں, عمرہ کریں, اور ان کی جماعت جو عبد المطلب کا بیٹا ہے اس کو روک دیا جائے عمرہ کرنے سے. تو یہ یعنی اس نے ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کو کہا کہ تم بدو آدمی ہو, اسے تمہیں سمجھ نہیں, اور چالاکیوں سے جو چال بازی ہیں تم ان کو نہیں جانتے. تو اس کو ایک طرف کر دیا اور پھر اور بندے بھیجے, ایک کے بعد دوسرا سفیر جو ہے وہ رسول اللہ وسلم کے پاس گئے, اور اس طرح سلسلہ جاری رہا, حتیٰ کہ انہوں نے عروہ ابن مسعود ثقفی ایک اس کو بھیجا. تو اس شخص نے آ کے رسول اللہ وسلم کے پاس آیا, اس نے آ کے ان سے بات چیت کی. اس کو بھی رسول اللہ وسلم نے وہی بات کی جو پہلے دوسروں کو کہی تھی. جب رسول اللہ وسلم نے اپنی بات کہہ چکے تو یہ عروہ کہنے لگا کہ دیکھو, اگر تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی قوم کا صفایا کر دیں تو کیا آپ نے پہلے کبھی کسی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے قوم کا صفایا کر دیا ہو؟ اور اگر آپ دوسری صورت پیش آ گئی کہ آپ کو ہزیمت ہوگی تو میں آپ کے ارد گرد ایسے اوباش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو کہ اس لائق نہیں ہے, جو کہ اس لائق ہے کہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. اس نے صحابہ کے تعلق سے یہ بات کہی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تیش میں آ گئے اس کی بات سن کے. انہوں نے اس کو زور سے ڈانٹا اور کہا کہ اس کو لات کے یعنی ایک گالی دی, لات کے تعلق سے اس کو کہا کہ لات کے حوالے سے برا بھلا کہا, اور پھر کہا کہ ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے, کیسے ہو سکتے ہیں ہم حضور کو چھوڑ کر بھاگ جائیں. تو اس نے لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی بات کا جواب نہیں دیا. اس نے کہا کہ آپ کا میرے پر احسان نہ ہوتا تو میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا. اور پھر وہ سوچنے میں بات کرتے ان کی داڑھی مبارک بار بار پکڑ رہا تھا, ان سے بات کرتے ہوئے داڑھی پکڑ رہا تھا, جو کہ ظاہر ادب کے خلاف تھا. بے شک یہ عرب میں ایک طریقہ تھا یعنی بات کرنے کا, لیکن بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب توقیر کے بہرحال خلاف تھا. لیکن آپ دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نہیں روکا کہ کافروں کا ایک جو رسول, ان کافروں کا ایک جو سفیر آیا ہے, اس کی بدتمیزی یا جہالت جو آپ اس کو برداشت کر رہے تھے ایک بڑی مصلحت کے پیش نظر, یہ جو اس کی بے ادبی تھی اس کو آپ نے برداشت کیا. لیکن پاس مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی, جلیل القدر صحابی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے یعنی لیس ہوئے آپ کے سر کے پاس کھڑے تھے. جب اس نے داڑھی پکڑتا ہو تو وہ اپنے تلوار کا پچھلا حصہ جو ہے وہ دستہ اس کے ہاتھ میں مارتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی نہیں پکڑو, اپنا ہاتھ پیچھے کرو. تو اس نے پھر کہا کہ یہ کون ہے, لوگوں نے پوچھا تو بتایا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں. تو انہوں نے اس عروہ نے مغیرہ کو کہا کہ کیا تجھے غدار شخص, کیا تجھے یعنی شرم نہیں آتی, تو میں تیرے لیے اتنی کوشش کر رہا ہوں تو یہ کر رہا ہے. وہ مغیرہ جو تھے وہ عروہ کے بھتیجے تھے, اور کوئی جاہلیت میں کوئی قتل, انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا, ان کا مال لے کر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. ان کا اسلام لانا قبول کیا, لیکن کہا کہ مال سے لوگوں کا لیا, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ جو عروہ تھا یہ اس میں مصالحت کی کچھ کوششیں کر رہا تھا, اس کے جو مال لے لیا اس تعلق سے. تو اس کے تعلق سے اس نے کہا کہ اے غدار, اور ان کو اس نے مخاطب کیا. خیر پھر اس نے جو بھی بات چیت کی اور پھر وہ واپس چلا گیا عروہ. جا کر اس نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو, اس نے کہا کہ میں کسرا کے پاس, نجاشی کے پاس, کتنے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں, لیکن میں نے کسی کے جو ساتھی ان کو ایسی تعظیم کرتے اپنے لیڈر کی نہیں دیکھا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی تعظیم کرتے تھے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی وہ تھوک یا جو بلغم بھی اگر وہ پھینکتے تو ان میں سے کسی کے ہاتھ پر ہی گرتا اور وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پہ مل لیتا تھا. جب آپ وضو کرتے تو آپ کے وضو کا پانی پہ گویا کہ وہ قریب تھی کہ وہ جنگ کرنے یعنی آپس میں ان کے قریب ہوتا کہ وہ آپس میں لڑائی کریں کہ کون ان کے وضو کا پانی لے لے. جب آپ بات کرتے تو اپنی آوازیں وہ پست رکھتے, اور جب آپ حکم دیتے تو فوراً اس کی وہ اطاعت کرتے. تو اس نے جا کے گواہی دی کہ صحابہ کرام کی جو اطاعت, ان کی محبت ہے, بے مثال ہے. اور اس بات میں بھائی یہ بات یہاں اس تعلق سے ذکر کرنا یعنی شاید ضروری ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے تبرک
تبرک کا یعنی برکت حاصل کرنا کسی کے آثار سے، کسی کے جسم سے یا اس کی لگی ہوئی کوئی چیز سے، اس سے نکلی ہوئی تھوک ہے اسی چیز سے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا. ان سے ثابت ہے کہ ان کے لیے وہ خاص تھا کہ ان کے جو آثار تھے، ان کے وضو کا پانی ہو، ان کا پسینہ ہو، ان کا یعنی جو بھی ان کے تعلق سے چیز ہے، اس سے صحابہ کرام برکت حاصل کیا کرتے تھے. ان کے بال ہوں، جیسے آگے بھی ذکر آئے گا، آپ صدر میں جب بال کٹوائے تو آدھے جو ہیں وہ ایک کو حضرت طلحہ کو دے دیے اور باقی آدھے تقسیم کر دیے صحابہ میں، اس سے وہ برکت حاصل کیا کرتے. لیکن آپ کے بعد کسی کے لیے یہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، حتیٰ کہ افضل ترین صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں بھی آپ کبھی نہیں پڑھیں گے کہ کسی صحابی نے ان کے تھوک کو بھی اس طرح ملا ہو، یا ان کے کسی یعنی ہاتھ پھیرنے کو اس کو باعث برکت سمجھا ہو. یعنی افضل ترین جو امتی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے ان پر بھی صحابہ نے اس کا اطلاق نہیں کیا تھا. تو یہ بات تبرک کی بات ہے، کسی کی ذات سے، اس کے آثار سے تبرک، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھے. تو اس طرح اس نے جا کے اس بات کی گواہی دی. اس سلسلہ گفتگو کے دوران کچھ جو لوگ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یعنی یہ جنگ نہیں ہو پا رہی، قریش کے کچھ جو گرم خون کے لوگ تھے، کچھ جو شیلے جوان تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے کیمپ کے اندر، مسلمانوں کے کیمپ کے اندر گھسنے کی رات کے وقت کوشش کی تاکہ ان کے اندر اس طرح ہی گڑبڑ کریں کہ جنگ شروع ہو جائے. وہ چاہتے تھے کہ جنگ شروع ہو جائے، لیکن وہ رات کے وقت جب نیچے آئے یعنی کیمپ کی طرف، مسلمانوں کا جہاں پڑاؤ تھا، تو مسلمانوں کے جو پہرے دار تھے انہوں نے ان سب کو پکڑ لیا اور بعد میں رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن آپ نے ان سب کو معاف کر دیا. اور یہ جو بذات خود واقعہ تھا، ان کو پکڑنا، اتنے بڑی تعداد میں سب کو پکڑ لینا، قابو پا لینا، پھر ان کو معاف کر دینا، اس کی وجہ سے مسلمانوں پر ایک یعنی دھاک، مسلمانوں کی دھاک جو ان سے مزید بیٹھی کفار پر، اور صلح کا جو راہ تھی وہ بھی اس کی وجہ سے ہموار ہوئی. اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس بات کا ذکر بھی فرمایا. اس طرح سے الغرض کے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس خود ایک سفیر بھیجیں، اور آپ نے اس کے لیے جو جا کے ان کو آپ کے جو مقصد ہے وہ واضح کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، ان کو یہ بات کہی کہ ان کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کے معذرت کی کہ اگر وہاں پہ ان کو کچھ ہوا تو ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عثمان کو بھیج دیا جائے، کیونکہ ان کے کنبے کے لوگ وہاں پہ بکثرت موجود ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ وہاں پہ جائیں، یہ ساری چیزیں واضح کریں کہ وہ عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں کریں گے اور جنگ و جدال کا مقصد نہیں ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کو اسلام کی دعوت بھی دیں. اصل میں صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تو یہ تھا اسلام کی دعوت، وہ کسی طرح مسلمان ہو جائیں، اس کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے. تو حضرت عثمان گئے، رستے میں ہی ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، کچھ لوگ تھے، انہوں نے پوچھا کدھر کا رخ کر رہے ہو، قریش کے کچھ کفار تھے. تو انہوں نے بتایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دے کے بھیجا ہے، قریش کو جا کے پیغام دوں. ان میں سے ایک بندے تھے جو ان کے کوئی رشتہ دار تھے. کچھ اکثر لوگوں نے تو ان کی بات کو رد کر دیا کہ ہم نے تمہاری بات سننی ہے تو ہم نے جا کے اپنا کام کرو، لیکن ایک ان کے رشتہ دار تھے ابان ابن سعید بن عاص، انہوں نے ان کو اپنے ساتھ جانور پہ بٹھایا اور ان کو خود اپنی پناہ میں وہ مکہ لے کر گیا. اور آپ نے جا کے، حضرت عثمان نے جا کے ان کو پیغام دیا اور سب ان کو جو بھی حضرت نے حکم دیا تھا. ساتھ حضرت نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ جو مسلمان مرد عورتیں وہاں پر جو ہیں، جو کمزور مسلمان ابھی تک مکہ میں، ان کے پاس جا کے ان کو خوشخبری بھی دینا کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا دین ظاہر کرنے والا ہے. جلد ایسا ہو جائے گا کہ مکہ میں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کی خوشخبری بھی ساتھ دینا. وہاں جا کے انہوں نے جو بھی ان کو پیغام دیا، بات چیت ہوئی، ان کو کفار نے کہا، یہ ان کے لیے ممکن بنایا کہ آپ نے اگر طواف کرنا تھا تو آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم وہاں روکے ہوئے ہیں اور میں آ کے پہلے ان سے طواف کرنا، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے یعنی حضرت عثمان نے بھی طواف کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال ان لوگوں نے ان کو روکا، کچھ دیر روک لیا، اور غالباً جیسے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ آپس میں باہم مشورہ کر کے کسی ایک فیصلے پہ پہنچنا چاہتے تھے کہ کیا موقف اختیار کیا جائے، حضرت عثمان کو ایک فیصلہ دے کر پھر واپس روانہ کیا جائے. لیکن ان کی تاخیر کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات خبر پھیل گئی، پہنچی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا. ظاہر ایک سفیر کو قتل کیا جانا، اس کا واضح مطلب یہی ہوتا ہے کہ اعلان جنگ ہے، کہ وہ لوگ جنگ کرنا چاہتے ہیں.
اس لیے جب ان کو یہ خبر پہنچی تو صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے، ایک بیری کا درخت تھا، اس کے نیچے تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے صحابہ کو یہ کہا کہ سارے آ کے آپ سے بیعت کریں کہ اب ان سے جنگ ہوگی. آپ سے فرمایا کہ اب ہم یہاں سے ہرگز نہیں ہٹیں گے حتیٰ کہ ان سے روبرو نہ ہو جائیں، ان سے مقابلہ نہ کر لیں. اور پھر آپ نے بیعت کا پیغام دیا، موت پر بیعت، اس کو بیعت الموت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی میدان چھوڑ کے کوئی نہیں بھاگے گا حتیٰ کہ موت واقع ہوئے، موت آنے تک وہاں پہ لڑے گا. تو یا فتح ہوگی یا اس کو موت آئے گی، حالت نصیب ہوگی، وہ میدان چھوڑ کے نہیں بھاگے گا. اس بات پر سارے صحابہ نے 1400 صحابہ جو ہیں ایک ایک کر کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیعت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے ہاتھ سے وہ تھا، آپ کا دست مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھامے ہوئے تھے، لوگ آپ سے ایک کے بعد دوسرے یعنی بیعت کر رہے تھے. اس بیعت کو بیعت شجرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ درخت کا ایک بیری کا درخت ہے، اس کے نیچے ہوئی تھی. اور بیعت رضوان بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بعد میں آیت نازل فرمائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوا مومنین سے جب وہ تمہارے سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. تو اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کی خوشخبری سنا دی، اس لیے اس کو بیعت رضوان بھی کہا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آج تم زمین والوں میں سے بہترین لوگ ہو. اور اس بیعت میں یہ بات سامنے کھل کے سامنے آتی کہ یہ جو لوگ تھے یہ اہل بدر کے بعد جو افضل ترین صحابہ تھے وہ یہ بیعت رضوان والے صحابہ تھے. سب سے جو بہترین لوگ اہل بدر جنہوں نے بدر میں شرکت کی تھی، اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ اور ان کو کہا کہ ان سب کی مغفرت فرما دی. اور یہ جو اس کے بعد جو افضل ترین صحابہ تھے وہ یہ بیعت رضوان میں جنہوں نے شرکت کیے تھے. اس طرح سب نے اس پہ بیعت کی. اور جب سب فارغ ہو گئے بیعت کر کے، اس کے بعد صرف ایک بندہ تھا جس نے جد ابن قیس کے نام سے، جو منافق تھا لیکن وہ ساتھ ساتھ وہاں سے آیا تھا مدینہ سے، صرف وہ ایک شخص ہے جس نے کہ بیعت نہیں کی، منافق نے، باقی سب نے بیعت کی. 1400 صحابہ نے بیعت کی. اور ایک جو آخر میں جب سب ختم ہو گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں تھمایا کہ یہ ہاتھ جو ہے عثمان کی طرف سے، تو عثمان کی طرف سے، اور آپ نے اس طرح سے ان کی نیابت میں وہ دوسرے ہاتھ میں دیا کہ ان کی بیعت ہوگی. اس لیے حضرت عثمان کو بھی جو بیعت شجرہ والے ہیں ان میں شامل کیا جاتا ہے نفساً، کیونکہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ہاتھ سے دوسرے میں بیعت کر کہا کہ یہ حضرت عثمان کی طرف سے، اس میں ان کی فضیلت سامنے آتی ہے. تو یہ بات جب ہوگی، اس سے بھی یہ کفار تک بات پہنچی اور ان پر اچھی خاصی یعنی بات کی سنجیدگی کا ان کو اندازہ ہوا، مسلمانوں کی ان پر دھاک بیٹھی. انہوں نے سہیل ابن عمر کو روانہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے کہ تم جا کے ان سے ایک صلح نامہ لکھا جائے، ان سے صلح کر لو، ایک شرائط طے کر کے اس پہ صلح کر لی جائے. تو سہیل ابن عمر جب آئے صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فال پکڑنے کا بھی اس میں یعنی استحباب یہاں پہ ملتا ہے. ان کا نام تھا سہیل ابن عمر. جب وہ آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل امرکم، ان کے نام سے خوش یعنی اچھی فال پکڑتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ سہیل آ گیا، اب سہل امرکم، اب تمہارا کام آسان ہو گیا، آسان ہو گیا. اور یہ پھر آپ نے کہا کہ قریش نے اس کو اس لیے بھیجا کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں. پھر سہیل ابن عمر نے آ کے کافی طویل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، اور آخر میں کئی ایک شرائط پہ ایک معاہدہ جو طے پا گیا جس کو کہ لکھا گیا. اس معاہدے کی جو شرائط تھیں اس میں سے اہم ترین 4 شرائط تھیں. ان کو لکھنے سے پہلے وہ جب شرائط بھی طے ہو گئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان کو کہا کہ یہ لکھو، جو معاہدہ طے پہ آ گیا اس کو لکھو. تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ جو سہیل تھا اس نے کہا کہ یہ الرحمن تو ہم نہیں جانتے، جیسے تم جاہلیت میں آپ لکھتے تھے، جیسے جاہلیت میں لکھتے تھے بسمک اللہم، وہ سیگا لکھو، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم نہیں جانتے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسمک اللہم، جو یہ کہہ رہے ہیں اس پہ وہی لکھ دو. پھر آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا ما قضى علیہ رسول محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ چیز ہے جس پہ کہ فیصلہ کیا گیا محمد رسول اللہ اور فلاں کے ساتھ. آگے لکھنا تھا. جب انہوں نے یہ الفاظ کہے تو انہوں نے کہا کہ سہیل نے کہا کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم تو آپ کو نہ روکتے کعبہ کی طرف جانے سے، نہ آپ سے جنگ کرتے. تو آپ لکھیں محمد بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کا نام نہیں ہے، یہ نہیں اس میں آپ لکھ سکتے معاہدے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خواہ تم جٹلاؤ گے. ٹھیک ہے. لکھنے میں انہوں نے حضرت علی کو کہا کہ اس کو لکھو محمد بن عبداللہ لکھو.
رسول اللہ کا لفظ ہے یعنی وہ مٹا دو. تو انہوں نے اس میں وہ کترائے حضرت علی، یعنی وہ بھی ایک غیرت تھی، وہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ اس کو مٹا دیا جائے. صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو مٹا دیا، رسول اللہ کا جو لفظ تھا اس کو مٹا دیا. تو لکھا کہ محمد بن عبداللہ اور فلاں میں جو سہیل بن عمر، اس میں معاہدہ قریش میں طے پایا. اس میں جو شرائط تھیں اس میں سے جو اہم ترین جو 4 شرائط تھیں، پہلی یہ شرط تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل نہیں ہوں گے، واپس چلے جائیں گے، اگلے سال وہ آئیں گے. اور جو مسافر ایک اسلحہ اپنے ساتھ یعنی ایک تلوار صرف ساتھ لے کر آتا ہے اپنے اس کے اندر کور کے اندر، صرف وہی ایک تلوار ان کے ساتھ ہوگی، اور وہ آ کر 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے، لیکن اس سال وہ آگے نہیں جائیں گے. اور دوسری شرط یہ تھی کہ فریقین میں 10 سال کے لیے جنگ بندی رہے گی، تو کوئی دونوں فریق جو ایک دوسرے سے چھیڑا چھاڑی نہیں کریں گے. تیسرا یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں داخل ہونا چاہے، ان کے ساتھ ملنا چاہے، ان کا حلیف بننا چاہے، وہ ان کے ساتھ جا سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ ملنا چاہے وہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے. اور جو جس کے ساتھ مل گیا تو وہ انہی کا ان کا ہی سمجھا جائے گا، یعنی اس کے ساتھ جنگ جو ہے وہ بھی اس اصل جو فریق ہے اس کے ساتھ وہ جنگ سمجھی جائے گی. چوتھی شرط آخری یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا، مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے. اور یہ شرائط طے پہ آ گئی. اس کے بعد یہ ساری لکھی گئی. صحابہ کرام شدید غمگین تھے، شدید، یعنی ان کو ٹھیس پہنچی تھی ان کے جذبات کو، یہ جو شرائط لکھی گئی، کیونکہ وہ تو اس کے علاوہ کوئی تصور نہیں کر رہے تھے کہ وہ جا رہے ہیں اور مکہ میں اب داخل ہونا ہے. تو ایک انسان خواب دکھایا گیا، انہوں نے لہٰذا اس سال عمرہ کرنا ہے. حتیٰ کہ اتنے جلیل القدر صحابی تھے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس میں یعنی اپنے ان جذبات کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں، اور ایک مکالمہ ہوتا ہے ان سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیا اللہ کا دین برحق نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کیا ہمارے جو قتلہ ہیں، ہمارے جو مرنے والے وہ جنت میں اور ان کے مرنے والے دوزخ میں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے یہ پستی ہم اپنے دین میں کیوں قبول کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انا رسول اللہ ولست اعصیہ وہو ناصری، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی معصیت نہیں کر سکتا، اس کی معصیت کرنے والا نہیں، اور وہ میری مدد کرنے والا ہے. آپ نے پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم مکہ میں جائیں گے، مکہ میں داخل ہوں گے؟ تو رسول اللہ نے کہا تھا بالکل بتایا تھا، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سال مکہ میں داخل ہوگے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں بتایا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے ابن خطاب، تم مکہ میں داخل ضرور ہوگے، یعنی اس سال کا تو میں نے تمہیں وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن ہوگے، یہ بات اپنی جگہ پر حق ہے کہ مکہ میں داخل ہوگے. اس کے بعد حضرت عمر اپنے وہ شدید جو غم کے جذبات تھے، یعنی وہ یہ انہی جذبات کو لیے ہوئے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے. ان سے جا کے وہی سوالات انہوں نے پوچھے، کیا یہ اللہ کے رسول پر حق نہیں ہے؟ کیا ہمارے شہداء ایسے، ان کے اموات ایسے نہیں؟ اور انہوں نے بعین ہی وہی جواب دیے، حالانکہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے. ایسے لگتا ہے جیسے آپس میں کوئی 2 بندوں نے طے کیا ہو کہ یہ جواب دینا. اور آخر میں انہوں نے جب یہ بھی پوچھا کہ پھر ہم اپنے دین میں پستی کیوں قبول کر رہے ہیں یا ان کی شرائط کیوں مان رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا انہ رسول اللہ ولیس یعصیہ وہو ناصرہ، یعنی بالکل وہی الفاظ رسول اللہ نے کہے تھے، وہی الفاظ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہے. سبحان اللہ، حیران ہوں گے کیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے، کیا ان کا مقام تھا. جو صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں حضرت عمر کو، یعنی وہی جواب حضرت ابوبکر صدیق، صرف سیگا بدل کے، وہ میں کا سیگا اور یہاں پہ جو ہے وہ یعنی ضمیر استعمال کیا جا رہا ہے، وہ کا سیگا، ایگزیکٹلی وہی جواب دیا جا رہا ہے. تو انہوں نے بھی وہی ان کو جواب دیا. اور آخر میں کہا کہ ان کی غرض کو، ان کی نکیل کو مضبوطی سے تھام رکھو، یعنی ان کی اطاعت کرتے رہو، ان کی بات مانو، اور کیونکہ وہ اللہ کے رسول، وہ برحق اللہ کے رسول ہیں. آخر میں ابوبکر صدیق نے ان کو یہ خوشخبری یعنی یہ نصیحت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب بات یہ ساری ہوگی، جب ان کے جذبات ٹھنڈے ہوئے، اس بات پہ بہت پشیمان ہوئے کہ انہوں نے اس طرح کے کیوں یعنی جا کے سوال کیا، اور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک فیصلہ تھا اس پہ کیوں انہوں نے بظاہر ایک اعتراض کیا. ان کے جو سوالات تھے وہ غلط نہیں تھے، لیکن وہ ایک ایسے فارم میں، ایک ایسی شکل میں تھے جس میں کہ یعنی اعتراض کا پہلو سامنے آ رہا تھا.
اور بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کتنی بار میں کام کیا، نمازیں پڑھی، صدقہ کیا اور کتنے غلاموں کو آزاد کیا کہ یہ جو میرے سے غلطی ہو گئی تھی اس کا کفارہ بن جائے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ خیر مجھے نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح بندے کو کوئی برائی اس سے ہوتی ہے تو بعد میں وہ اتبع السیئۃ الحسنہ، جیسے حدیث میں آتا ہے ایک برائی ہو جائے اس کے پیچھے نیکیاں کرو تاکہ وہ اس کو مٹا دے۔ تو آپ حضرت عمر سے یہ ایک چھوٹی سی بات ہو گئی تو وہ کہتے ہیں میں نے کتنی بار میں کام کیے تاکہ اس بات کا کہیں کفارہ، اس بات کو کفارہ بن جائے۔ بہرحال یہ ساری بیعت ہوئی، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپس نہیں گئے تھے، ابھی یہ لکھا بھی نہیں گیا تھا، یہ جو معاہدہ ہے لکھا بھی نہیں گیا تھا کہ وہ اب یہ جو سہیل جو کر رہا تھا وہاں پہ یعنی دوسری طرف کی نمائندگی کر رہا تھا قریش کی، ان کے صاحبزادے ابو جندل وہ وہاں پہ آ گئے، اور ابو جندل نے اپنے بیڑیاں اپنے جسم میں ان کے پڑی ہوئی ہیں، جو بھی تہذیب ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا مکہ میں، تو وہ کسی طرح سے چھٹ کے یہاں پہ آ گئے اور آ کے اپنے مسلمانوں کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیا، یعنی بری حالت تھی۔ تو سہیل کہنے لگا کہ یہ پہلا شخص ہے جس کا میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو ہم نے لکھا نہیں ہے، ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے ہم نے طے کر لی لیکن ابھی وہ معاہدہ جو لکھا نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا میں پھر آپ سے صلح نہیں کروں گا، اگر اس کو واپس نہیں کریں گے تو میں آپ سے صلح نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ فانجزہ لی، اس کو میری خاطر چھوڑ دو، ٹھیک ہے آپ سمجھا کہ چلو صلح ہو گئی، اتفاق ہو گیا، تو اس کو اس سے مستثنا کر دو، اس کو میری خاطر چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں اس کو میری خاطر تم چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں اس کو چھوڑنے والا نہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ چیختے رہے حضرت ابو جندل کہ کیا تم دوبارہ مجھے اس کو اپنی قوم کے حوالے کر رہے ہو، مشرکین کے حوالے کر رہے ہو جو مجھے اپنے دین میں پھر فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ حضرت عمر جو تھے وہ ڈٹ کے ان کے پاس پہنچے، اپنی تلوار کو لیے ہوئے ان کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ یہ مشرکین یہ اس قسم کے لوگ ہیں اور ان کا خون کتوں کا خون ہے، اور اس قسم کی بات وہ کہنے لگے، اور ایسا ایسا اپنا جو تلوار کا دستہ تھا ان کے قریب کرتے جا رہے۔ وہ حضرت عمر بعد میں کہتے ہیں ان کو امید تھی کہ شاید یہ لے کے، وہ سہیل ساتھ ہی تھا، کہ شاید یہ لے کے اپنے والد کا کام تمام کر دیں تلوار پہ، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کیا، وہ بہنیں اپنے تلوار لے کے پھر واپس آ گئے۔ تو وہ اس امید پہ وہ یہ تو نہیں ان کو کہہ سکتے تھے تم یہ لو اور خیر ہو، لیکن وہ ان کی تلوار لے کے صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے بغیر ہی خود سے انہوں نے ایک یعنی تدبیر اختیار کی۔ بہرحال یہ ابو جندل کا پہلا یہ اس طرح سے قصہ تھا۔ یہ جو صلح تھی یہ یقیناً ایک بہت بڑی فتح تھی۔ ظاہر ہے جب یہ صلح پوری ہو گئی اس کے بعد سارا کچھ لکھ لیا گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ فتح نازل فرمائی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بہت بڑی ہم نے آپ کو کامیابی دی ہے، فتح عظیم نصیب کی ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیا یہ فتح ہے؟ یہ آپ صحابہ کے جو اثرات ان کے احساسات ہیں اس کو تصور میں لے کر آئیں کہ وہاں کیا میدان ہوگا، کیسے ان کا ایک جذبات تھے اس کو یعنی اس کے خلاف کام ہو گیا۔ کیا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ تو آپ نے کہا یقیناً یہ فتح ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم، آپ کے اگلے پیچھے گناہ تھا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، آپ کو فتح سے ہمکنار کریں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ یہ تو ساری خوشخبریاں آپ کے لیے ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے لیے آیت پڑھی کہ لیغفر انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ اس کے آگے فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الأنهار خالدین فیہا، کہ تاکہ وہ مومنین کو ایسی جنتوں میں داخل کرے جس میں کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سارے مومنین کے جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے ان کے لیے۔ اس موقع پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیات نازل ہونے سے پہلے جب صلح ہو گئی اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ اب واپس جانا ہے، اس لیے یہاں پہ احصار ہو گیا، روک لیے گئے ہم، تو اس لیے یہاں پہ قربانی ذبح کر دی گئی، جو قربانی مدینہ سے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو ان لوگوں نے کوئی ایک صحابی یعنی صحابہ جو ہیں وہ نہیں ہلے قربانی، ان کو شاید یہ امید تھی کہ شاید یہ یعنی معاملہ کچھ اور سلجھ جائے اور ہمیں آگے جانے کا موقع مل جائے، ان کی شدید یہ خواہش تھی، اس لیے انہوں نے اس میں تعامل کیا، سستی کی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ جو ان کے ساتھ اس سفر پہ آئی تھی ان کے پاس گئے اور کہا کہ لوگ ایسے کر رہے ہیں کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا آپ کسی جگہ بات نہ کریں، آپ جائیں۔ حضرت ام سلمہ سمجھتی تھیں لوگوں کے کیا احساسات ہیں، انہوں نے کہا آپ جائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر دیں اور حجام کو حلاق کو بلائیں
کہ وہ آپ کے سر کے بال صاف کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی قربانی جب ذبح کر دی اور اس سے اپنے بال صاف کرانے لگے تو پھر صحابہ کرام نے آپ کو دیکھ کے سب صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بال، صحابہ نے اپنی قربانیاں ذبح کی، ایک دوسرے کے بال صاف کرنے لگے. اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ گویا کہ وہ ایک دوسرے کو غم کے مارے قریب تھا کہ وہ قتل کر ڈالیں. یعنی اس طرح جنہوں نے پکڑے ہوئے تھے بجائے اس کے کہ وہ سر پر چلیں کہیں اور چل دیں، اتنے شدید وہ غم میں اس وقت، یعنی ایسی کیفیت سے ان کے اس میں مبتلا تھے. بہرحال یہ اس میں مشورے انہوں نے خاتون سے اپنے جو زوجہ محترمہ تھے ان سے مشورہ لیا، ان کے مشورے عمل کرنے کی یہ برکت ہوئی. اس کے بعد پھر یہ سورہ فتح نازل ہوئی اور بعد میں یہ حالات نے ثابت کیا کس طرح سے عظیم فتح تھی، کتنے عظیم اس کے اثرات ہوئے. اسی کے اثرات ہے کہ فتح مکہ آ گئے. اسی کے اصل میں یعنی نتیجے کے طور پہ سامنے آئی تھی جب قریش کی طرف سے غداری، اس صلح کے جو معاہدہ تھا اس کے توڑنا ان کی طرف سے غداری آئی، تو اس کی بنیاد پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کی تھی، فتح مکہ نصیب ہوئی تھی. اور بھی اس کے دعوت اسلامی کو پھیلانے میں کتنی اس میں مدد ملی کہ جنگ اب ختم ہوگی، صلح ہو گئی، صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے میدان میں وسعت دینے اس کی خوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا موقع مل گیا. بہرحال یہ واقعہ جس میں اور بھی کئی ایک ایسی تفصیلات ہیں جس کو آپ مطالعہ کریں تو اور سے اور چیزیں سامنے آئیں گی. یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارک ہے اس کو باقی ہمیں اسوہ حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سیرت سے، ان کی جو معطر سیرت ہے، خوشبو والی سیرت ہے، اس کو اپنے لیے شمع بنانے کی، ایک مشعل راہ بنانے کی اپنی زندگیوں میں توفیق عطا فرمائے. اللہ جو واقعہ جو صحابہ کرام جن کا تذکرہ آیا، اللہ ان سے بھی سچی محبت کرنے والا ہمیں بنا دے، ان کی محبت ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے اور ہمیں قرآن اور حدیث پر اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے صحابہ کرام جو پاک باز ہستیاں تھیں جس طرح انہوں نے چل کر دکھایا. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ